خرم صاحب، یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کی اہلیہ نے اقوام متحدہ کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس سے رابطہ قائم کیا، آپ کے خیال میں یہ قانون کے مطابق یہ پاسبل ہے کہ وہ آ کے تحقیقات کرے؟ جی، میں اس قانون سے لا علم ہوں، لہٰذا وہی بہتر محترمہ بتا سکتی ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے ان کو بڑے سیریس کنسرنز ہیں رانا صاحب کی صحت کے متعلق، ان کو یعنی کھانا دینے تک کے لیے آج انہیں عدالت میں اپلیکیشن موو کرنا پڑی ہے، اس حد تک مجبور ہے وہ۔ تو جو مجبور شخص ہے وہ کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرے گا، اور جب اس کے سامنے ایک ایسی حکومت ہے جو زبردستی جو ہے لوگوں کو ملنے سے روک رہی ہے، فیملی کو بھی بہت مشکل سے اجازت ملتی ہے، کھانا دینے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو یہ جو انتقامی سوچ ہے، پیٹی فاشزم ہے، یہ میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ بڑی تنگ نظر فستائیت ہے کہ جی آپ کہیں گے ہم کھانا نہیں جانے دیں گے، ہم لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے، اسی وجہ سے وہ مجبور ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا قانونی جو نقطہ نظر ہے میں اسے صحیح طرح واقف نہیں ہوں، وہ بین الاقوامی قانون کے ماہر بتا سکتے ہیں، لیکن ایک مثال چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ شہید بینظیر بھٹو مرحوم کی انکوائری ہوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کا۔ اچھا سمسام بخاری صاحب، ذرا اس کا تو ذرا تھوڑا سا آپ کلیریفائی کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کو ان کو جیل میں کھانا پہنچانے کے لیے بھی عدالت سے مدد طلب کرنی پڑ گئی ہے؟ ہم صاحب، میرا اس گھر سے تعلق ہے کہ میں کسی کے گھر کے بارے میں بات نہیں کرتا، بھلے کوئی چاہے بھی۔ جہاں تک ان کی بیگم صاحبہ کا تعلق ہے وہ جانے، قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، خرم دستگیر صاحب بھی لاء اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں بھی لاء اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، لیکن دو تین چیزیں ہیں۔ میں ان کی بیگم صاحبہ پہ بالکل بات نہیں کروں گا، میں لوگوں کے گھروں پہ بات نہیں کرتا ہوتا۔ عرض یہ ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب وہ آدمی ہیں کہ جس نے میلاد شریف کرانے والوں کا، درود شریف پڑھنے والوں کا، اہل تشیع کا، بریلویوں کا، ماڈل ٹاؤن کا، کس چیز میں یہ شامل نہیں رہا۔ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ مجبور و بے کس مظلوم ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا کہتا ہوں کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے خود بات کی تھی جب میں فیڈرل منسٹر تھا اور وزیر اعلیٰ تھے، میں ٹائم لے کے گیا تھا کہ خدا کے واسطے اس کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا لیں، یہ ملک میں فرقہ واریت کھڑی کر دے گا۔ اس بات سے میں آگے نہیں جانا چاہوں گا۔ آپ حامد میر صاحب آ جانا ایک دن جامعہ نعیمیہ، میں اور آپ چلے جائیں گے اور جا کے وہاں سرفراز نعیمی صاحب کے بیٹے سے بات کر لیں گے۔ آپ آ جانا، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اس کے آگے میں ذمہ دار آدمیوں میں ملک میں آگ نہیں لگانا چاہتا۔ اتفاق سے مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے جو برخوردار ہیں ان سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں، لیکن وہ ان کی اہلیہ مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں۔ ان کا سن تو لیں، بات تو سن لیں۔ ان کا ایک تعلق ہے میاں شریف صاحب سے۔ میاں شریف صاحب سے بڑے مفتی صاحب کا، محمد حسین صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے آ رہا ہے۔ میں مسلم لیگ کی نون کی تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو رانا ثناءاللہ کی بات کی ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد فضل کریم صاحب اب دنیا میں نہیں رہ گئے، یہ دل پہ ہاتھ رکھیں مسلم لیگ نون والے اور بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے چھوڑ کے وہ کیوں گئے تھے۔ میں تو پیپلز پارٹی میں تھا اس وقت۔ عرض یہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق کوئی قیدی ہے، اس پہ الزام ہے، وہ سخت آدمی ہے، اس نے قتل کروائے ہیں نہیں کروائے، اس نے ایک میرا مطلب ہے وہ پھر وہ بات اس طرف جائے گی، میں نہیں جانا چاہتا کہ ایک خاص لوگوں کو ہوا دینے کے لیے باقی سب کو نہیں دبایا، وہ بات اور ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ ایک الزام میں، اے این ایف کے الزام میں جیل میں ہے۔ جو جیل مینول اجازت دیتا ہے ان کو ایک بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو جیل مینول اجازت نہیں دیتا وہ حکومت پہ، میرے بھائی نے ایک الزامات کی دھند پھیلا دی۔ اس کسی الزام میں جو بخاری صاحب نے بات کی ہے، رانا صاحب کو چارج نہیں کیا گیا، ان کے اوپر ایک بالکل سر چارج کیسے ہوتا ہے؟ حکومت آپ کی جو ان کے اوپر دیا گیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت ہے، اگر جو یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک کرمنل اور پینل ہے، تو ضرور فی الحال ان کی ان تمام ایشوز کے اوپر عدالت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے رانا صاحب کے اوپر کوئی قانونی طور پر الزام نہیں لگایا گیا، کوئی چارج شیٹ، کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، وہ بالکل فیک اور مصنوعی چارج شیٹ کر کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کو مانے یار، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے جا کے، آپ کو نہیں پتا ان کی کیا کرتے رہے وہ۔ اچھا ناز بلوچ صاحب، میں آپ سے بھی وہی سوال کر رہا ہوں کہ خرم صاحب نے حوالہ دیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو مقدمہ قتل تھا اس میں بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ یونائٹڈ نیشنز کی سپرویژن میں آئی، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم علیحدہ آئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ علیحدہ آئی، دونوں نے علیحدہ انکوائری کی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ تو
کیا رانا ثناءاللہ صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ اب حق بجانب ہیں کہ وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس سے رابطہ کریں؟ یہ کس طرح ہوگا؟ حامد میر صاحب، جب حکومت کے سٹنگ وزراء آ کے بڑے بڑے ٹاک شوز میں پروگرامز میں آ کے فیشسٹ قسم کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کو اگر لٹکا دیا جائے، ٹانگ دیا جائے تو سب اچھا ہو جائے گا، تو اس قسم کی جب تاثر آئے اور پکڑ دکڑ کا اتنے لوگ پکڑے جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ چور ڈاکو ڈکیت سب کو، تو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو سوچ ہے وہ obvious ہو رہی ہے۔ پھر جب لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو پھر یہ ضرور تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نتیجے میں تو نہیں ہو رہا۔ جو لوگ حکومت کے خلاف کھل کر زیادہ بولتے ہیں میڈیا میں، ٹاک شوز میں، اگر ان کے اوپر اس قسم کے اچانک آل آف اے سڈن معاملات اگر آ جائیں تو پھر سوال کہیں نہ کہیں جنم لیتے ہیں۔ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن بیک آف دا مائنڈ سوچتے ہیں کہ یہ وہی پولیٹیکل روایتی وکٹمائزیشن ہے جس کے خلاف نئے پاکستان کا نعرہ لگا کے پی ٹی آئی نے لوگوں کو ایک نئے خواب اور امید دکھائے تھے کہ یہاں پہ تو بڑا ایک جو ہے ایک منصفانہ اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ ہم اس کے پاکستان کو لے کے چلیں گے، لیکن آج ہم دیکھنے میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے جس نہج پہ جا رہی ہیں اس میں ایک تاثر، بہرحال وہاں زرداری صاحب کو بھی حکومت نے وہ بڑی خوش ہے کہ جی حکومت از انجوائنگ کہ جی اپوزیشن آدھی کی آدھی جو ہے وہ جیل میں بھری ہوئی ہے۔ دس از ناٹ دا ڈیموکریٹک ویلیوز۔ آپ کم سے کم پوری اپوزیشن کو اپنی اصلاح کے لیے ان کا اتنا تو ان کو رسپیکٹ دیں کہ وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، وہی ووٹ جو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب کو چور ڈاکو ڈکیت یہ لیبل ڈال کے اور آپ نے اندر کیا، آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سے معیشت چل نہیں رہی، آپ سے ملک چل نہیں رہا، آپ کے انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں اس کے اندر آپ کی کیا پیش رفت ہوئی ہے، تو اور سب کچھ چھوڑ دیں، ایک عام پاکستانی کے دل کی آواز وہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں، ان کی 22 جولائی کو میٹنگ ہے ٹرمپ کے ساتھ، وہ تو ایک آفیشیل میرا خیال ہے، جہاں تک میری معلومات ہے آئی ڈونٹ نو، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے وہ ان کا میرا خیال ہے آفیشیل کوئی وزٹ ہے، یا آفیشیل ورکنگ وزٹ ہے، دیٹس ڈفرنٹ وزٹ، وہ اسٹیٹ وزٹ جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ بٹ میرے کہنے کا مقصد ہے حامد میر صاحب کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس وقت ایک عام پاکستانی کی جو زندگی ہے وہ بڑی ایک مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے گریونسز کو ایڈریس کیے بغیر آپ ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیں۔